لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر اور فضیلت والی کڑیوں کے اندر ہمارے اس عظیم مسجد اللہ پاک کے عظیم گھر مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج قربانیوں کا کرنا، نماز عید الاضحیٰ کا ادا کرنا اور جملہ اعمال کا کرنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرما کے ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بلا تاخیر موضوع کو شروع کرتے ہیں، چونکہ ہم نے 6:30 بجے نماز عید الاضحیٰ کو ادا کرنا ہے، تو اس لیے جو احباب اس انتظار کے اندر ہیں کہ لیٹ ہو جائے گا کام، تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جو ٹائم ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نماز عید الاضحیٰ کو ادا کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ 6:30 بجے انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام ہے، آیت کا نمبر 162 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔
یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، آسان ترجمہ و تشریح یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے اے مسلمان تیرا سب کچھ، تیرے جملہ اعمال جتنے بھی ذکر و اذکار، حمد و ثنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اچھے کام تو کرتا ہے وہ سب کچھ میرے لیے ہو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-4 چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن جملہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، اس کی قربت کے لیے کرنا، اس آیت مفہوم کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ اس حوالے سے کہ انسان بشر جو ہے اس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو عروج و زوال رکھا ہے اللہ پاک نے دنیا کے اندر، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد، مسلمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا اس کی بھی معراج ہے، اس کا بھی عروج ہے، اس کا بھی عروج ہے۔ انسان کا عروج ہے عبادت۔ کیا ہے؟ انسان کا عروج کیا ہے؟ عبادت۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور اگر اس سے آگے چلیں تو عبادت کی معراج یعنی عبادت کا عروج جو ہے وہ ہے قربت۔ وہ کیا ہے؟ قربت۔ انسانیت کی معراج عبادت ہے، اور عبادت کی معراج کیا ہے؟ قربت، اللہ پاک کی قربت۔ اس پہ ہی ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آسان لفظوں کے اندر سمجھا دوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ اجر کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بندہ جنت کے لیے پڑھتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اجر دے گا، ہمیں ثواب دے گا، لیکن ہمیں اجر سے بھی اوپر جانا ہوگا۔ اجر سے بھی اوپر بہت ساری چیزیں ہیں۔ صرف اجر پہ ہی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ثواب ملے گا، نہیں، صرف، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا کہ اجر نہیں ملتا، اجر تو ملتا ہے، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو نیت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اجر تک رہنا ہے، بلکہ ہماری نیتوں کے اندر اللہ کی قربت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قربت۔ کیونکہ انسان کی جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کی معراج جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، لیکن اس کو جب ہم آگے لے کے چلتا ہے تو یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اسی کو قربت کہتے ہیں۔ تو اجر ملتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دوسری بات نہیں ہے، لیکن اگر بندہ اس نیت سے کرے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو پھر وہی چیز ملتی ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے جس کو قربت کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے عطا کرنے کی ایک صورت اجر بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب بندے نے مانگنی ہو تو وہ اجر نہ مانگے بلکہ اللہ کی قربت مانگے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ انسانیت کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، بلندیوں کو، تو یعنی اللہ کی قربت میں چلے جانا، اتنی بلندیوں پہ چلے جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کروائی، مثال دے رہا ہوں، معراج کروائی، آسمانوں پہ لے گئے، تو اس آیت کریمہ کو جب آپ پڑھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ یہاں پر ہے، وہاں کسی اور دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ یعنی مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کو اپنی قربت دینی تھی تو اتنی دور کیوں لے کے گئے؟ سوال آ سکتا ہے نا۔ یعنی اللہ تو بندے کی شارک کے بھی زیادہ قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ نے اب حضور کو معراج کروانی ہے، اسے اپنی قربت دینی ہے، نزدیک کرنا ہے، تو پھر اتنی دور کیوں لے کے گئے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ یہ دنیا کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے آیت کریمہ پڑھے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہیں پہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اسے محبوب کو اپنی طرف لے گیا، بلکہ فرمایا کہ آسمانوں پر لے گیا، سیر پر لے گیا، سفر پر لے گیا، سیر پر لے گیا۔ یہ الفاظ ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف لے گیا۔ اگر کہتا کہ میں اپنی طرف لے گیا تو پھر عقیدہ بن جاتا کہ اللہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ قربت یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، اور اللہ ہر جگہ ہے۔
تو یہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حضور کی یہ دنیاوی طور پر معراج تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے، وگرنہ حضور کی روحانی معراجیں بہت ساری تھیں، روحانی معراجیں بہت ساری تھیں۔ تو انسان کی جو عروج ہے، انسان کا جو عروج ہے، بشر کا جو عروج ہے، اسے بلندی کہتے ہیں، عروج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں، اور وہ عبادت ہے، اللہ کا قرب ہے، قربت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادھر تو محبوب ہے نا، ان کو آپ خود بلوایا، یعنی ایک بشر ایسا بھی ہے، ایسا عظیم بشر بھی ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے، آواز سننا چاہتا ہے تو ٹائم میں دوں گا، ٹائم پر اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ٹائم دوں گا اس وقت پر فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا آپ سو جائیے گا، کوئی اٹھانے کے لیے آئے گا، کوئی اٹھانے کے لیے آئے گا۔ تو یہ فرق ہے، لیکن ہے معراج، ہے قربت، اور قربتوں میں فرق ہے۔ ایک کو کیا فرمایا کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے اور فلاں جگہ آپ نے پہنچنا ہے اگر میری قربت چاہیے، اور جب محبوب کی باری آئی ہے وہ بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا کہ حضور آپ سو جائیے گا، کوئی اٹھانے کے لیے آئے گا، جب اٹھائے گا تو پھر آ جائیے گا، پھر آ جائیے گا۔ یہ بھی قربت ہے، یہ بھی ایک معراج ہے۔ تو جب حضور معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب آپ نے واقعات بتائے، جنت بتائی، دوزخ بتائی، کعبہ کوثین بتایا، 7 آسمان بتائے، نشانیاں بتائی، چیزیں بتائیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی گمان ہوگا کاش ہم بھی معراج پہ جاتے، ہم بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے، اللہ کے قریب ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری بھی معراج لے کے آیا ہوں، تمہاری بھی معراج لے کے آیا ہوں۔ فرمایا صحابہ نے حضور وہ کون سی معراج ہے؟ فرمایا تمہارے لیے نماز لے کر آیا ہوں، اور نماز مومن کی معراج ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو پتہ چلا نماز صرف اجر کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ اس کی قربت کے لیے پڑھنی چاہیے، بندے کو بلندیوں پہ لے جاتی۔ معراج کا مطلب ہی بلندی ہے، عروج ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ قربت میں اتنا آگے چلا جائے، اتنی بلندیوں پہ چلا جائے، تو نماز کو اس طریقے سے پڑھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بندے کو عروج دیتی ہے، یہ معراج ہے بندہ مومن کے لیے۔ اس لیے ایسے پڑھیں جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مومن کے لیے معراج ہے، بلندی ہے۔ ویسے تو جب بھی بندہ تو مثال کے طور پر نماز تو اگر کوئی اس لیے پڑھتا ہے، کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ صرف اور صرف وہ بندوں کو دکھلاوے کے لیے ہو، اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ یعنی ذہن کے اندر، نیت کے اندر یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ واہ واہ کتنا بڑا نمازی ہے، صرف ذہن کے اندر یہ ہو، نیتوں کے اندر یہ ہو کہ دنیا داری کے لیے پڑھی جائے نماز، کہ فلاں کرے بڑا نمازی ہے، آگے لے فلاں کہے کہ بڑا نمازی ہے۔ اگر فرمایا کہ اس طرح پڑھو گے تو پھر اجر بھی وہی ملے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا جب دیکھا جائے گا تو نمازیں بہت پڑھی ہیں، فرمایا اللہ اس کا اجر مجھے نہیں دیا گیا نماز کا۔ فرمایا تم نے کس نیت سے پڑھی تھی؟ تم نے کہا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ بڑا نمازی ہے، تو نے تو لوگوں سے لو لگا رکھی تھی کہ لوگ کہیں، تو جب تم نے اس نیت سے پڑھی تھی کہ لوگ کہیں، انہوں نے کہہ دیا دنیا کے اندر، کہہ دیا بڑا نمازی ہے، بڑا خضوع ہے، بڑا خشوع ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا نمازی ہے، مجھ سے اب کیا چاہتا ہے؟ میرے لیے تو نے عمل کیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا یہ نماز جب اس کے لیے پڑھیں گے تو پھر قربت الہی حاصل ہوگی، پھر اس کا ہی معراج قربت الہی ہے۔ نماز عبادت بندے کو معراج پہ لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح مختصر کر رہا ہوں، جو قربانی کا لفظ ہے، میں نے کہا قربت، قربانی کا لفظ بھی قربت سے نکلا ہے، ان دونوں کا جو جد ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو قربانی کا لفظ بھی قربت سے نکلا ہے، اور اہل قرابت جو ہے حضور کے، وہ بھی لفظ قربت سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے لیے، قربانی بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے،
یہ بھی قربت الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قربت الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مولا میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری زکوٰۃ، یعنی جملہ اعمال، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تیرے لیے ہی ہے۔ تو اللہ پھر کیا کرتا ہے کہ جب قربت نصیب ہوتی ہے تو وہ قربت کیا ہے؟ آپ جو اپنے قریب والے ہیں نا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھیے گا کہ جو بہت کلوز ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اس سے حساب کتاب کوئی نہیں رکھتے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ان سے کیا حساب کتاب کرنا یار، یہ تو میرے اپنے ہیں۔ تو قربت کا مطلب بھی یہی ہے، آپ اپنے اہل قرابت سے حساب کتاب نہیں رکھتے، تو جو اللہ قربت دیتا ہے ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو پھر اپنے قریب والوں سے حساب نہیں کرتا، حساب و کتاب نہیں کرتا۔ یہ قربت کا معنی ہے۔ تو اس لیے قربانی بھی کریں تو قربت کے لیے کریں، نیت یہ ہو کہ اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کے نزدیک مقام چاہیے، وہ میرا چاہیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عبادت کے نتیجے میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک جنت اور ایک قربت۔ کیا؟ ایک جنت اور ایک قربت۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، طلب میں صرف فرق ہے۔ کیا ہے؟ طلب میں فرق ہے۔ اگر آپ کی اور میری نیت یہ ہوگی کہ قربت الہی چاہیے تو اسی کا نام تو جنت ہے، اسی کا نام جنت ہے۔ ارے بھئی سادہ لفظوں کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عبادت کے عوض اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو وہ جہاں پر اپنے قریبیوں کو رکھے گا اسی کا نام تو جنت ہے، اسی جگہ کا نام تو جنت ہے۔ تو جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی بلکہ قربت الہی کے لیے کرنی ہے۔ جب قربت کے لیے عبادت کریں گے تو جنت اس کے اندر خود بخود آ جائے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو عبادت جب بھی کرنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ قربت الہی کے لیے۔ تو جنت، لیکن جنت کا انکار کفر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر جنت کا ہی تو ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور فرمایا جو اللہ کے خوف، اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں، حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ پاک نے بڑا ذکر کیا ہے، یعنی جنت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر ہی جنت بھی آ جاتی ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہونے چاہیے، اس سے اگلی منزل ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں جنت تو مل جائے ساتھ قربت الہی بھی ملے۔ تو اس لیے قربانی جب کرتے ہیں تو نیت قربت الہی کی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی مانگو قربت مانگو۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مثال دے رہا ہوں آپ سے کہ قربت مانگی جائے، جنت نہ مانگی جائے تو اس کے اندر ہی جنت آ جائے گی۔ اس کی مثال حدیث سے دے دیں تاکہ موضوع جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، آپ کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کے لیے پانی جمع کیا کرتے تھے، سردیوں کی راتیں بھی ہوتی تھی اس کے اندر، یعنی یہ خدمت آپ کرتے تھے۔ ایک دن حضور کو رشک آیا، فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سنیے، ربیہ نے جنت نہیں مانگی، ان کو پتا تھا جنت تو مل جانی ہے۔ میں آپ کو موضوع سمجھا رہا ہوں، انہوں نے کیا مانگی؟ انہوں نے فرمایا حضور جنت کے اندر آپ کی قربت چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث پاک، تاکہ موضوع کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور جنت دے دیجئے، دعا کر دیں اللہ پاک جنت عطا فرما دے، فرمایا حضور قربت چاہیے۔ جب قربت کا نام آیا تو پتہ چلا جنت بھی آ جائے گی اور قربت بھی آ جائے گی، قربت کے اندر ہی تو جنت ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی نے ہمیں موضوع کلیئر کر دیا، ہمارے ذہنوں کو کلیئر کر دیا۔ جو بھی عمل کریں اس کے اندر ہماری نیت قربت الہی کی ہونی چاہیے، اس کے اندر جنت بھی آ گئی اور ساری نعمتیں بھی اس کے اندر آ گئی، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آخری بات ہے بس، فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، فرمایا محبوب فرما دے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت کا گھر جنت ہو، جنت بنے، لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، فرمایا پھر وہ گھر کہاں ہو؟ میں بتانا چاہتا ہوں قربت کیا ہے، اور آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ۔ فرمایا آخرت کے اندر، جنت کے اندر گھر بھی بنے تو کہاں پر بنے؟ فرمایا عند اللہ، اللہ کے قریب۔
کہاں پر؟ اللہ کے قریب اگر چاہتے ہیں کہ یہ گھر بنے، اور پھر فرمایا خالصتم، جو ان کے لیے ہی مخصوص ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ فرمایا من دون الناس، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کا گھر بھی بنے اور اللہ کے نزدیک ہو، قربت کے اندر ہو وہ گھر، اور وہ مخصوص ہو من دون الناس، اور باقی لوگوں سے مختلف ہو، فرمایا فتمنوا الموت، پھر ان کو کہیں کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ کیا کریں؟ موت کی تمنا کریں۔ جب میں نے اس معنی کو، اس ترجمہ کو پڑھا، اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر یہ صادقین میں سے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں نے عرفان القرآن کو کھولا، اس کے اندر حضور شیخ الاسلام نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا کہ موت کی تمنا تو اس کے اندر اختلاف بھی ہے، لیکن اس کو معنی کو پڑھ کے مجھے عیاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، جو راز تھا وہ کھل گیا کہ کیوں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا، بندہ کتا جاتا ہے نا دنیا سے، اللہ موت دے دے، حضور نے منع فرما دیا۔ چچا عباس آج کہہ دیا آگے سے موت کی تمنا نہیں کرنی، میں منع کر رہا ہوں، اس لیے کہ مومن بندے کے لیے زندگی کے اندر، سانسوں کے اندر توبہ کے چانسز فرمایا بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے توبہ کر سکتا ہے، توبہ کے چانس ہے، یہ اس کے لیے نیکی کے کام کرنے کے لیے اللہ پاک مہلت دیتا ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر اللہ کی قربت چاہیے جنت کے اندر، آخرت میں گھر بھی بنے اور اللہ کے قریب، تو فرمایا فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ تو حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ فرمایا کہ صرف موت کی تمنا نہیں، بے دڑک موت کی تمنا کرو۔ کیا؟ بے دڑک، بے خطر۔ اس کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ لوگ عقلوں سے موازنہ کر رہے تھے، آگ ہے اتنی دنوں سے جلائی ہے، جب حضرت ابراہیم اس میں جائیں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ فرمایا جب آگ جل جائے گی مجھے رکھا جائے گا، تماشا دیکھ لینا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، پھر وہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کوئی بھی بندہ نزدیک نہیں جا سکا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا، جیسے گلیل ہوتی ہے نا، ایسے بڑی ایک مشین ہوتی ہے، ایک اوزار بنایا گیا تھا جسے منجیق کہتے ہیں، جہاں سے دور سے پتھر پھینکے جاتے، تو اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو پتہ چلا کہ عام بشر اس آگ کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے جا کر۔ تو یہ ہے بے دڑک موت کی تمنا کرنا، اس کا مطلب یہاں سے ہمیں اخذ ہو گیا۔ تو اسی طرح میں آپ کو لے کر آتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 60 سال کے بعد اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو پیارے اسماعیل دیے، فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ سکنے کی عمر کو پہنچے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کیسے اس کو پالتے ہیں، دودھ، اس کا پیشاب وغیرہ صاف کر کے سب کو، جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ بس سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، جب اس عمر میں پہنچے تو اللہ پاک نے پھر فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام، میں نے ایک بیٹا ایک خواب دیکھا ہے، فی المنام میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ اب ہر کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یہ قرآن نے بتا دیا، کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا کہ 12 ستارے، سورج، چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا وہ خواب، تو فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، فرمایا بیٹا مجھے بتا دیا ہے، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، لا تقصص، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن سے بات نکل گئی، اپنے بھائیوں کو بتا بیٹھے، پھر وہی ہوا، باپ جائے رشتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، مصر کے بازاروں میں بھی بکے، لیکن اللہ کی شان پھر انہوں نے اسی مصر کے بازاروں میں بکرتے رہے اور اسی مصر کے بادشاہ بن کر نکلے۔
تو یہ خواب بتا رہا ہوں کہ سچے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہا میں خود تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ غور طلب بات ہے۔ فرمایا انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے، غور کرو۔ تو فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو خواب آیا ہے نا آپ کر گزریے، آپ اس پہ عمل کریے، انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے اللہ کی توفیق سے جو صابرین ہے صبر کرنے والے ان کی صف کے اندر پائیں گے، میں ان کی صف کے اندر کھڑا ہوں گا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے ابھی، بچے ہو کر بھی جانتے تھے کہ خواب میرے والد کو آیا ہے تو یہ تو خواب ہے، لیکن وہ بچے ہو کر جانتے تھے نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی 5-6 سال کے تھے، ابھی دوڑ سکنے کی عمر کو پہنچے تھے، انہوں نے بتا دیا اللہ کا حکم ہے ابا جان آپ عمل کریے۔ تو پتہ چلا بچپن کے اندر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے۔ خواب تو اور بھی آتے ہیں اور لوگوں کو آتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام بچپن کے اندر تھے، بتا دیا ابا جان عمل کریے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، یہ اس کے اندر نقطہ ہے۔ پھر حضرت خلیل کی نسبتیں ہیں لیکن میں وہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا، بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ موت کی بے تڑک تمنا کرو۔ اب اس پہ بات آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، لٹانے کے بعد فرمایا کہ ابا جان، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ایسے کریے کہ ذبح تو کرنے لگے ہیں لیکن آپ باپ ہیں اور میں بیٹا ہوں، چھوٹی عمر ہے اور آپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ایسے کریے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ ناممکن نہیں تھا کہ آپ صبر کرتے، آپ نے صبر کرنا تھا، پیغمبر بھی تھے وہ بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اور جب مجھے لٹانا ہو تو میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دینا تاکہ کہیں شفقت پدری جو ہے وہ جاگ نہ اٹھے، کہیں رحم نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ باپ اور بیٹے نے فرمایا جو آنکھیں ہیں وہ بھی نیچے کی طرف ہو اور آنکھوں پہ بھی آپ کے پٹی ہو، پھر چھری چلائیے گا۔ اور جب آپ نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوا کہ چھری تو چلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اور دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر حضرت حسین علیہ السلام کو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کہ کیا بات ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیم کے اندر ابراہیم اور ان کی آل کا ذکر بعد میں آتا ہے، محمد اور آل محمد کا ذکر پہلے کیوں آتا ہے؟ محمد اور آل محمد کا ذکر پہلے کیوں آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، قربانی انہوں نے بھی دی ہے، اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد کے اندر آئے ہیں، آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد بھی بعد کے اندر آئی ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا کہ سال کی اس کے اندر راز یہ ہے کہ درود پاک میں حضور کا اور آپ کی آل کا نام پہلے کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ سال کی انتہا بھی قربانی پہ ہوتی ہے اور سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے، وہاں پر 10 ذی الحجہ ہے، وہاں پر 10 محرم ہے، اور فرمایا کہ سنو اس لیے درود ابراہیمی کے اندر امام حسین محمد اور آل محمد کا ذکر پہلے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے فرمایا کہ وہ کعبہ بنانے والے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، اور امام حسین کعبہ بچانے والے ہیں، اس لیے محمد اور آل محمد کا ذکر پہلے رکھا ہے، ابراہیم کا ذکر بعد کے اندر کیا ہے۔ وہ کعبہ بنانے والے ہیں اور وہ کعبہ بچانے والے ہیں، وہ خواب دیکھنے والے ہیں، یہ خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں۔
وہ خواب کی. میں نے کہا کہ کوئی اور بھی فرق ہے؟ فرمایا ہاں ایک فرق اور بھی ہے. جب اسماعیل کو لٹا کر چھری چلائی تھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, سر بھی نیچے کی طرف کیا تھا, لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا. سب کچھ سب کے سامنے لٹا کر کہا تھا حضور اے اللہ اے مولا تھا ہی یہی کچھ. وہاں پر آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ادھر پٹی نہیں بندھی تھی, بلکہ سارے کا سارا کنبہ آنکھوں کے سامنے لٹا دیا. یہ دوسرا فرق. اب بتانا یہ چاہتا ہوں, جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی, دمبا ذبح ہو گیا, اب کھڑے تھے تو اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. مولا کیا بات ہے, میں نے چھری چلائی چلی نہیں, تو نے قربانی قبول کیوں نہیں کی اسماعیل علیہ السلام کی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فرمایا ہم نے اس کو بدل دیا ہے, اس کو اس کے بعد میں آنے والے کے لیے بدل دیا ہے. فرمایا مولا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, جو تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. اللہ پاک نے فرمایا. ابراہیم نے پوچھا مولا میرے بعد بھی کوئی آئے گا جس کے لیے اسماعیل کو بدلہ کر دیا ہے, فدیہ کر دیا ہے کہ اس کو بچا لیا, اس کی جگہ وہ آئے گا؟ فرمایا ہاں ابراہیم ایک اور بھی میرا لاڈلا ہے جو تیرے بعد آئے گا, اس کی جگہ اس کی قربانی ہوگی. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حسین ہے. وہ کون ہے؟ شیخ احمد رفاعی لکھتے ہیں, اہل سنت کے ہیں, کسی اور مذہب کے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضور اے اللہ مجھے دکھائیے وہ حسین کہاں ہے, اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام حسین کا چہرہ دکھایا. چہرہ دیکھنے کے بعد, سنیے, چہرہ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں شیخ احمد رفاعی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبی آہ بھری اور کہا آ حسین. کیا؟ آ حسین, جس کے بدلے میرے اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے اور اس کو ذبح کیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو غم حسین منانا ہے یہ صرف مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا کرے. اور یہ بھی شکر ادا کرے, آخری بات کر رہا ہوں, کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو امام حسین نے قربانی دی ہے, اسی قربانی کی وجہ سے آج ہمارے بیٹوں کی قربانی نہیں ہو رہی, وہ قربانی قبول کر لی گئی. شکریہ ادا کرنا چاہیے حسین کے لیے, ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے قربانی کرتے وقت امام حسین کا, فاطمہ ولی کا اور مصطفیٰ کا, کہ ہمارے بچے بچا لیے اور اپنا کنبہ لٹا لیا. بس یہی پیغام ہے, اور کہ قربت کے لیے سب کچھ کریں, جب قربت آ جائے گی اس کے اندر جنت بھی آ جائے گی. یہی پیغام ہے. بس یہ ایک پیغام دینا ہے کہ جب بھی گوشت تقسیم کریں تو صرف اپنے رشتہ داروں کا اور دوستوں کا ہی خیال نہیں کرنا, غریبوں کا بھی خیال کیا کریں, ان کے گھروں میں بھی بھیجیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا